السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے سورہ نازعات کا سب سے پہلے تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام آپ نے سن لیا ہے، النازعات ہے۔ یہ کلمہ اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے، پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، ذکر کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو الساہرہ بھی کہتے ہیں اور الطامہ بھی کہتے ہیں، الطامہ، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 رکوع 46 آیتیں ہیں اور اس کے کلمات کی تعداد 197 اور حروف کی تعداد 753 ہے۔ اب مقام نزول کیا ہے، یعنی یہ کہاں پہ نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس کا نزول سورہ نبا کے معاً بعد ہوا، یعنی جیسے ہی سورہ نبا نازل ہو چکی مکمل، اس کے بعد فوراً یہ والی صورت نازل ہوئی، گویا یہ بھی عہد نبوت کے آغاز میں نازل ہوئی۔ اچھا، ایک چیز میں نے اوپر پڑھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہا، عنہ نہیں کہا، کیوں؟ جب 2 صحابی ہوں اور دونوں کا اکٹھا نام لیا جائے تو پھر کہتے ہیں عنہما، تثنیہ، یعنی 2 بندوں کے لیے۔ اگر 3 ہو جائیں یا 3 سے زیادہ ہو جائیں تو یہ جمع ہو جاتا ہے، تو جمع کے لیے پھر زیادہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جمع کا صیغہ، یعنی عنہم، ٹھیک ہے، عنہم استعمال کرنا ہے 3 اگر صحابی ہو جائیں، کیونکہ عربی کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کے لیے ایک، ٹھیک ہے، انہو 2 کے لیے اس کا علیحدہ تثنیہ ہوتا ہے انہما، اور اگر 3 ہو جائیں تو پھر وہ جمع میں چلا جاتا ہے، اس کے لیے انہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ مؤنث ہو، کسی صحابیہ کا نام لینا ہو، ایک ہو تو اس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا، 2 ہو جائیں تو پھر آگے ہا میم لگا دیتے انہما، اور اگر سب ہو جائیں یعنی 3 ہو جائیں یا 3 سے زیادہ ہو جائیں تو پھر کہنا ہے رضی اللہ تعالی عنہن، ہا کے بعد نون کے اوپر تشدید ڈال دینی ہے، عنہن، ٹھیک ہو گیا۔ اردو میں یہ بات یاد رکھیں، اردو اور فارسی میں 1 ہوتا ہے اور 2 جو ہے وہ جمع میں شمار ہوتے ہیں، یعنی 2 آدمی آئے یا تو یہ جمع میں شمار ہوتے ہیں فارسی اور اردو میں، لیکن عربی جو زبان ہے اس میں لیے 1 کے لیے علیحدہ کلمہ، 2 کے لیے علیحدہ کلمہ، اور پھر اس کے بعد 3 یا اس سے آگے جتنے چلے جائیں وہ جمع، اس کے لیے علیحدہ کلمات ہوتے ہیں۔ اب اس کے مضامین کیا ہیں؟ تو کفار کسی قیمت پر وقوع قیامت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ تھے، جیسا کہ پچھلی صورت میں آپ نے پڑھ لیا کہ وہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد، یہ سارے دلائل ان کے سامنے تھے، پھر بھی قیامت کا وہ اقرار نہیں کر رہے تھے۔ ان کی اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے اس صورت میں بھی خصوصاً انہیں پھر اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اہم تکوینی فرائض کی انجام دہی پر جو ذیشان فرشتے مقرر ہیں، مثلاً جو عرش کے پایوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو 4 مشہور فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے بارش برسانا، روح نکالنا، یا اسی طرح پیغام پہنچانا یا رزق پہنچانا، تو یہ 4 فرشتوں کا بھی ذکر ہوا، اور ان کی قسم اٹھا کر فرما دیا کہ قیامت ضرور بالضرور برپا ہوگی، یعنی قیامت ضرور قائم ہوگی، اور دنیا کی کوئی طاقت اس قیامت کو روک نہیں سکتی کہ کوئی آ کے کہہ دے یا روک لے کہ یہ قیامت میں نہیں ہونے دوں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دنیا بھر کے کفار مشرکین اگر اس کا انکار بھی کرتے رہیں، ساری دنیا بھی اس کا انکار کرتی رہے، تو اس کے ناممکن ہونے کا فتویٰ بھی صادر کرتے رہیں، یعنی وہ یہ بھی کہتے رہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ساری دنیا انکار کرتی رہے، تو اس کے وقوع پر اپنی خشمناکی اور برہمی کا اظہار بھی کرتے رہیں، پھر بھی برپا یہ قیامت جو ہے وہ برپا ہو کے رہے گی، یعنی وہ یہ کہتے رہیں کہ یہ قیامت برپا ہونے والی نہیں ہے، ساری دنیا کہتی رہے، سارے کفار کہتے رہیں، تب بھی قیامت جو ہے وہ برپا ہو کر رہنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان وقوع قیامت کے جملہ دلیلوں سے قوی اور ناقابل تردید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بیان ہے ان تمام ان کی باتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا جو بیان ہے وہ ان کی ساری دلیلوں کو جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دے گا۔ بات اسی پر ختم کر دی جاتی ہے، تو مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قادر مطلق نے فرما دیا کہ قیامت ہونی ہے تو ہونی ہے، لیکن اس کے بعد ان کے اس اعتراض کو پیش کر دیا جو وہ بڑی شد و مد سے کیا کرتے تھے کہ قیامت کے بارے میں یہ اعتراض ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں کہ بھلا یہ ہڈیاں جب بسیدہ ہو جائیں، خستہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، ریت میں بکھر جائیں،
ہوا میں تیز جھونکے ان کو زمین کے گوشے گوشے میں بکھیر دیں تو اس کے بعد بھی کیا یہ واپس جڑ سکتے ہیں، اپنی اصل حالت میں آ سکتے ہیں؟ ان ذروں کو پھر یکجا کرنا اور ان میں روح پھونکنا قطعاً ممکن نہیں ہے، اس طرح کے وہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ کہہ کر دیا گیا کہ جس چیز کو تم ناممکن تصور کر رہے ہو، ناممکن سوچ رہے ہو یا سمجھ رہے ہو، اس کے لیے تو صرف ہمارے ایک ہچکولے کی ضرورت ہے۔ سب قبروں سے نکل کر میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے، صرف کلمہ کن کہیں گے، جتنی مٹی میں وہ دبے ہوئے ہوں گے ان کے سارے ٹکڑے، سارے اجزاء آپس میں مل کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ درست ہے۔ تم ان بکھرے ہوئے ذروں کو مقام نہیں جانتے، یہ تم جو بکھرے ہوئے ذرے ہیں ان کا مقام تم نہیں جانتے ہو، یہ درست ہے۔ تم ان میں اثر روح تم تو نہیں پھونک سکتے، لیکن جو قادر مطلق ہے وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، اپنی جو ہے وہ پوری کامل طاقت کے ساتھ وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا خالق کائنات یا اس پوری کائنات کا خالق بھی ایسا نہیں کر سکتا؟ اگر تم نہیں کر سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خالق ہے وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تم جس چیز پر قادر نہیں ہو خالق کائنات اس پر بھی قادر ہے، تو کچھ تو عقل سے کام لو، کچھ تو ہوش سے کام لو۔ خالق کائنات کی جو قدرت ہے اس کا انکار نہ کرو، بلکہ اس کو تسلیم کرو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرو، تو اس جہاں میں بھی کامیاب ہوگے اور کل قیامت میں بھی سرخرو ہوگے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے سرکش جو لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت بلند کیا تھا، انہیں اپنی قوت اور سلطنت پر بڑا ناز تھا، بڑا گمنڈ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا، جب اللہ تعالیٰ کا غضب بجلی کوندی یا اسی طرح ان کے اوپر جو ہے وہ پتھر برسائے گئے، تو پھر وہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہا قوموں میں۔ کوئی تو بالکل ان کو جو ہے دو پہاڑوں میں ملا دیا گیا، زمین میں دھسا دیا گیا، بعد پہ پتھر برسائے، بعد کے اوپر سیلاب آیا، طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذابوں سے دو چار کیا۔ پھر فرعون کو اہل مکہ، پھر کہا گیا اے فرعون، اہل مکہ والے تم سب جانتے ہو اس نے میری مخلوق پر جو مظالم کیے ہیں۔ فرعون نے، اہل مکہ والو، فرعون نے جو میری قوم پہ مظالم کیے ہیں میرے کلیم کے خلاف، یعنی کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جو محاذ آرائی کی ہے، ان کے خلاف جو جنگ کی ہے، اس کا انجام تمہیں خوب معلوم ہوگا۔ تم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے وہ سارے احوال اور قرآن کریم سے وہ ساری چیزیں پڑھی ہوں گی، ان کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تذکرہ سنا ہوگا۔ اگر تم اپنے آپ کو اس عبرتناک انجام سے بچانا چاہتے ہو تو فرعونی روش کو ترک کر دو اور میرے حبیب کی نافرمانی چھوڑ دو۔ جو دعوت وہ پاک نہاد تمہیں دے رہا ہے اس کو پاک دل سے قبول کر لو، دونوں جہاں میں فوز و کامرانی ملے گی، دونوں جہاں میں تمہیں جو ہے وہ عزت ملے گی۔ اس کے بعد پھر اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے شواہد پیش کیے اور لوگوں کو دعوت دی کہ چشم ہوش کھولیں اور خود فیصلہ کریں کہ جو ذات ان تمام امور پر قادر ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا ذرا مشکل نہیں، ذرا سا بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں پیدا نہ کر سکے، وہ تو تمہیں پیدا کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی وقوع قیامت میں جو حکمت ہے اس کا ذکر بھی فرما دیا۔ اور کفار بار بار یہ پوچھتے کہ اگر قیامت آنی ہے تو آپ ذرا اس کی تاریخ تو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، اس کی تاریخ بیان کرنا آپ کے فرائض میں سے نہیں ہے، آپ کا یہ منصب نہیں ہے کہ قیامت کی جو تاریخ ہے اس کو بیان کریں، بلکہ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ خبر صیغہ راز میں رہے۔ آپ کا بس اتنا فرض ہے کہ آپ انہیں ڈراتے رہیں، آپ نذیر جو بن کے آئے ہیں انہیں قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بتاتے رہیں اور قبر کی وحشتوں، قبر کی گھبراہٹوں کے بارے میں انہیں بتاتے رہیں، تاکہ لوگ اپنی بر وقت اصلاح کر سکیں، اپنے آپ کو درست کر سکیں۔ یہ تھا مختصر سا تعارف۔ اب آگے سورہ نازعات کا ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والہیبت والکبریاء والجبروت،
سبحان الملک الحی الذی لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ نازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر جان کھینچنے والے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور بند آسانی سے کھولنے والے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور تیزی سے تیرنے والے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر تعمیل ارشاد میں جو دوڑ کر سبقت لے جانے والے ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر حسب حکم ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں ڈر سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ اب اس سورت کا آغاز پہلے 5 قسمیں کھا کر کیا گیا ہے، لیکن یہاں جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے اوصاف ذکر کر دیے گئے ہیں کہ اس کے اوصاف یہ ہیں، یعنی ذات کا ذکر نہیں ہوا بلکہ اس کی جو صفتیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اس لیے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ 5 کون سی چیزیں ہیں جن کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ یہاں صرف 2 قول ذکر کرنے پر اکتفا کیا جائے گا جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن شریف میں ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ ملائکہ کی صفات ہیں، یعنی یہ فرشتوں کی صفات ہیں۔ اس قول کے مطابق آیات کا مفہوم یہ ہوگا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسموں میں غوطہ لگا کر بڑی سختی اور شدت سے روحوں کو باہر نکالتے ہیں، یعنی وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر جان کھینچنے والے ہیں، یعنی جسم کے اندر جاتے ہیں، روحوں کو پکڑ کر جسم کے اندر جہاں جہاں روح ہوتی ہے اس کو پکڑ باہر نکالتے ہیں، لیکن پوری شدت کے ساتھ باہر نکالتے ہیں۔ النزع جذب بالشدت، نزع یعنی نازعات نزع سے ہے، سختی سے کسی چیز کے کھینچنے کو نزع کہا جاتا ہے، اور جب اس پر غرقن کا اضافہ کیا جائے تو پھر اس شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ یعنی جسم کے دور دراز حصوں میں ڈوب کر روح کو نکالنا، یعنی وہ فرشتے جسم کے کونے کونے سے روح کو ڈوب کر نکالتے ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، کیونکہ جب موت انہیں آتی ہے تو کافر کی روح جسم سے نکلنے کے لیے وہ انکار کر دیتی ہے، تو فرشتے اس کے رگ و ریشے میں گھس کر اس کو باہر کھینچ کے شدت کے ساتھ باہر نکال کھڑا کرتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور بند آسانی سے کھولنے والے ہیں۔ یہاں پہ النشط یعنی الاخراج برفق وسہولۃ، کسی چیز کو نرمی اور آسانی سے باہر نکالنے کو عربی میں نشط کہتے ہیں۔ جیسے کنویں سے پانی کا ڈول نکالا جاتا ہے جو نرمی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ نکل آتا ہے۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومن کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں
اور وہ روح پہلے ہی محبوب حقیقی کے وصال کے لیے بےتاب ہوتی ہے، یعنی خالق الہی، یعنی خالق کائنات کے لیے، خالق کائنات کے سے ملاقات کے لیے، اس کے وصال کے لیے روح پہلے ہی بےتاب ہوتی ہے، اور اس گھڑی کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب فرشتے آئیں میری روح کو خالق حقیقی سے ملا دیں۔ جب کف سے جسم سے اسے اذن رہائی ملتا ہے، یعنی جسم کی قید سے جب روح کو رہائی ملتی ہے، پھر چنانچہ فرشتوں کو مومن کی روح کو فرشتے قبض کر لیتے ہیں، اور دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ نرمی کے ساتھ، بلکہ اشارہ ملتے ہی وہ بدن کی زنجیروں کو توڑتی ہوئی خود باہر نکل آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کافر کی روح وہ جسم کے کونے کونے میں جا کر چھپنے کی کوشش کرتی ہے، اور فرشتے اندر گھس کر اسے سختی سے باہر نکالتے ہیں۔ دوسری طرف مومن کی روح کو قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے تو وہ خود زنجیریں توڑتے ہوئے جسم سے باہر آتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے خالق حقیقی سے، اپنے محبوب سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ جلدی سے باہر آ جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَالصَّابِحَاتِ صَبْحًا، اور تیزی سے تیرنے والے۔ صبح کا معنی ہے پانی میں تیرنا۔ تیز رفتار گھوڑے کو بھی کہتے ہیں فرسٌ صابح، یعنی تیز رفتار گھوڑے۔ اب اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ان روحوں کو لے کر فضائے عالم میں تیرتے ہوئے بڑی برق رفتاری سے، بڑی تیز رفتاری سے بارگاہ ربانی میں پیش کرتے ہیں، یعنی ان روحوں کو جلدی سے لے کر اپنی پوری رفتار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان روحوں کو پیش کرتے ہیں۔ یا وہ فرشتے ہیں جو احکام کی تعمیل میں آنن فانن، شرق سے غرب، اوپر سے نیچے محو پرواز رہتے ہیں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جو ہی خالق حقیقی کا حکم ہوتا ہے تو وہ آنن فانن، شرق سے غرب، اوپر سے نیچے جو ہے وہ پرواز کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر تعمیل ارشاد میں وہ دوڑ کر سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی وہ فرشتوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، وہ فرشتے جو احکام خداوندی کے بجا لانے میں ذرا سستی نہیں کرتے، ذرا سستی یا ذرا سی غفلت نہیں دکھاتے، دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ تعمیل ارشاد ربانی میں بڑی چستی اور مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر حسب حکم، جس طرح انہیں حکم ہوتا ہے، ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں، یعنی جن تکوینی فرائض کی انجام دہی ان کو سونپی گئی ہے، جو فرائض ان کے ذمہ لگائے جاتے ہیں، ان کو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے، بڑے احسن طریقے کے ساتھ اس کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، ان کو بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں۔ اس کارخانہ ہستی میں، اس کائنات میں، اس عالم رنگ و بو میں موت و حیات، صحت و بیماری، بارش و طوفان، ہوائیں اور آندیاں اور دیگر مختلف تغیرات اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مختلف فرشتوں کو تفویض یعنی سونپے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے الملائکۃ وکلت بتدبیر احوال الارض فی الریاح والامطار وغیر ذالک، کہ زمین کے مختلف احوال کی تدبیر، مثلا ہوائیں، بارشیں وغیرہ مختلف فرشتوں کو سونپی گئی ہیں، مختلف فرشتوں کو تفویض کی گئی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ثابت سے منقول ہے کہ امور دنیا کی تدبیر 4 ملائکہ کے سپرد کی گئی ہیں، اور وہ 4 ملائکہ حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل علیہم السلام۔ ہواؤں اور خدائی لشکروں کا انتظام کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ بارشوں اور کھیتی باڑی کے کام میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہیں۔ بحر و بر میں روحوں کو قبض کرنا اسرائیل کی ذمہ داری ہے، اور اسرافیل علیہ السلام تمام احکام ان تک پہنچاتے ہیں۔ یہ سارے احکام جو ہے وہ ان تک پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صفات نفوس فاضلہ اور ارواح کاملہ کی ہیں، انہی کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ شروع میں بتایا تھا کہ اس کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں، اب دوسرا قول ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ صفات نفوس فاضلہ اور ارواح کاملہ کی ہیں،
انہی کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ نازعات سے مراد ان کا جسموں سے اپنا تعلق منقطع کرنا، خود اپنا تعلق جسموں سے توڑنا، یعنی نکل کر جسموں سے نکل کر خالق کائنات کی طرف جانا، عالم ملکوت کی طرف رجوع کرنے کا جب انہیں حکم ملتا ہے تو ان کی خوشی اور نشاط کی حد نہیں رہتی کہ ہم اب اپنے خالق حقیقی سے ملنے والے ہیں۔ خوشی سے زنجیریں توڑتے جسموں سے چھلانگیں لگاتے ہوئے باہر آتے ہیں، خوشی خوشی وہاں سے وہ روانہ ہوتے ہیں، فضائے بسیط میں تیرتے ہوئے وہ حظائر قدس کی طرف تیزی سے پرواز کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ اپنے شرف اور قوت روحانی کے باعث انہیں المدبرات کے زمرے میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ المدبرات یعنی وہ انتظام کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، تدبیر کے اسی مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ باعث دنیا سے مفارقت کے باوجود ان سے ایسے آثار اور احوال ظاہر ہوتے ہیں جن کا مشاہدہ اہل دنیا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں لکھتے ہیں روح المعانی میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے ان کی برکت سے انہیں روحانی مدد نصیب ہوتی ہے، اور اکثر مشکل امور کی پیچیدہ گرہیں اللہ تعالیٰ ان جناب میں ان کی حرمت کے وسیلے سے یہ چیزیں جو ہے ان کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ اور یہ 5 قسمیں کھائی گئی ہیں لیکن جواب قسم محذوف ہے، یعنی لَتُبْعَثُنَّ کہ تمہیں ضرور بالضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہیں ضرور بالضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ضرور بالضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی۔ یہاں رجفہ یعنی ترجفو رجفہ سے ہے، اس کا مطلب ہے اضطرب اضطرابا شدیدا، اس سے مراد یہ ہے کہ زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ تھر تھر کانپنے لگے گی۔ اور یہاں پہ علامہ سید محمود الوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں یعنی راجفہ سے مراد یوم ترجف الراجفہ، راجفہ سے مراد وہ تمام ساکن چیزیں ہیں جو اس وقت زور زور سے کانپنے لرزنے لگیں گی، جیسے زمین، پہاڑ وغیرہ۔ یعنی جب نفخہ اولا ہوگا، یعنی پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، نظام کائنات کے درہم برہم ہونے کا حکم صادر ہوگا، یعنی یہ ساری زمین، یہ ساری کائنات جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی جائے گی، تو یوں محسوس ہوگا کہ زبردست زلزلے کے جھٹکے سے زمین، پہاڑ اور کلے مکانات اور ان کے اونچے درخت سب زلزلے انہیں لگ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پہ آگے اللہ نے جو ذکر کیا تتبعها الرادفہ، کہ اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا ہوگا۔ گھوڑے پر جو سوار کے پیچھے آدمی بیٹھا ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، یعنی اس کے فوراً بعد ایک جب تھر تھرانے والی آئے گی، ایک زلزلہ ہوگا، تو اس کے فوراً بعد جو ہے ایک اور زلزلہ ہوگا اور پوری کائنات میں کوہرام مچ جائے گا، آسمان، ستارے، مہر و ماہ آپس میں ٹکرانے لگیں گے، یہ چاند سورج آپس میں ٹکرانے لگیں گے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ سے اکھڑنے لگے گی۔ اور بعض علماء کے نزدیک رادفتن سے مراد ہے دوسرا نفحہ، یعنی دوسری دفعہ جو سور پھونکا جائے گا، جس کے بعد سب مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور یہ قول دوسری تفسیر صفت التفاسیر امام صابونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے یہاں پہ 2 قول ذکر کیے ہیں۔ ایک قول جو ہے وہ ان کا ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، کہ پہلے قول سے مراد وہ سارے مر جائیں گے، اور دوسرے قول سے مراد دوبارہ ان سب کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا، یعنی پہلے قول کے مطابق ساری زمین کو برباد کر دیا جائے گا، اور دوسرے قول سے مراد جتنے مردے ہوں گے ان سب کو جو ہے وہ ان کی جگہ سے دوبارہ اٹھا دیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ابصارها خاشعہ، اس سے پچھلی آیت ہے اللہ فرماتا ہے قلوب یومئذ واجفہ، جب یہ 2 کام ہو جائیں گے تو کتنے دل اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں ڈر سے جھکی ہوئی ہوں گی، بڑے بڑے شیر دل اور بہادر لوگوں کے دل دھڑکنے لگیں گے،
وجفت القلوب وجفن اضطرب من شدت الفزع، یعنی اس خوف قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ان کے دل منہ تک آئیں گے، کلیجوں تک آ جائیں گے، اور ان کی آنکھیں فرتے خوف سے جھکی ہوئی ہوں گی، اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کسی میں ہمت بھی نہیں ہوگی۔ یہ حال کفار اور منافقین کا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ہر روز ہر قسم کے غم اور حزن سے وہ محفوظ ہوں گے، ان کے دل اللہ تعالیٰ کے نور سے مطمئن ہوں گے، ان کی طبیعتوں میں کسی قسم کا اضطراب نہ ہوگا۔ ان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، نہ غمناک کرے گی انہیں وہ بڑی گھبراہٹ، اور فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے، انہیں بتائیں گے یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔